أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم الحمدللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 18 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ترجمہ کریں گے۔ قل، اس کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ کہہ دیجئے۔ لیمن، دو الفاظ ہیں، ایک لی ہے اور ایک من ہے۔ لی کا معنی ہوتا ہے لیے، من کا معنی کس، کون، تو ان دونوں کو جب ملاتے ہیں لیمن، کس کے لیے ہے یا کس کی ملکیت ہے۔ لیمن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کس کے لیے ہے یا کس کی ملکیت ہے، یا کس کی ملکیت ہے۔ ما فی السماوات والارض، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں، والارض اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کی ملکیت ہے، کس کی ملکیت ہے۔ یہ ما فی السماوات والارض یہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو الفاظ ہم ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو اب اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تو الحمدللہ آپ سب کو اتنی مناسبت ہو گئی ہے ترجمے کے ساتھ کہ جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ زبانی آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی اگر وہ پھر جواب نہ دے تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ملکیت؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ کتبہ، اس نے لکھ لیا، علی نفسہ، اپنے نفس پر، یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، اس نے لکھ لیا اپنے نفس پر الرحمت، رحمت کرنے کو، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مطلب یہ کہ رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، رحمت کو اس نے کیا کر دیا؟ اپنے اوپر فرض کر لیا، لازم کر لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لا یقیناً، ضرور بضرور،
یہ جو شیروں میں لام ہے اور آخر میں نون مشدد لا اور نون مشدد درمیان میں یجمع، یہ اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں یقیناً ضرور بضرور وہ جمع کرے گا کم تمہیں الی یوم القیامت، قیامت کے دن. لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا نہیں ہے، ریب شک، فی ہے جس میں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً ضرور بضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. الذین جن لوگوں نے خسروا خسارہ اٹھایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کیا ہے، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، اور وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ما سکنا فی اللیل والنہار. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. جو تھمتی ہے فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. ترجمہ کیا ہوا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 12 ہے، یہ آیت نمبر 12 ہے، سورہ انعام آیت نمبر 12. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس لیے توبہ کر لو، رحمت کو اپنے اوپر تو لازم کر لیا تو کیا کرنا ہے، توبہ کر لو تاکہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فلا یؤمنون، لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے، یعنی رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہے، سکون پاتی ہے، سب اللہ کے قبضے میں ہے. وہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور ہر بات کو جانتا بھی ہے. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ قل آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کو اتخذ میں بناؤں، ولیا دوست، فاطر السماوات والارض جو بنانے والے ہیں
السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہ کھلاتے ہیں، وَلَا يُطْعَمُ اور وہ کھلائے نہیں جاتے۔ قل آپ کہہ دیجئے انی امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من اسلم جو اسلام لائے، ولا تکونن اور آپ مت ہو جانا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ فقل غیر اللہ یتخذو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکھوالا بناؤں، دوست بناؤں، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ فرمانبرداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں۔ قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، کسی سے عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من یصرف جو شخص پھیرا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ تو بالیقین رحمہ اس نے اس پر رحم کیا۔ وذالک اور یہی، الفوز المبین واضح کامیابی، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر یمسس کا پہنچائیں وہ کا تجھے، اور اگر پہنچائیں تجھے اللہ تعالی، بضر کوئی ضرر، فلا کاشف لہ تو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا اسے، یعنی اس ضرر کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، الا ہو مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ پہنچائیں، بخیر تجھے، بخیر کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے
اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچائے تو خود اس کے علاوہ اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ اور وہی، وَهُوَ اور وہی، القاہر زور آور ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، اپنے فوق کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، عبادی اپنے بندے۔ وہو الحکیم الخبیر اور وہی بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، وہ حکیم بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، سورہ انعام آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 18 تک۔ امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب مفسرین نے جو تفسیر ان آیات کی بیان کی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے۔ گزشتہ آیات میں ان مشرکین کا رد فرمایا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے تھے اور طعن کرتے تھے کہ کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آتی، فرشتے اسے کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بےہودہ سوالات کی تردید فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی اپنی اصل شکل میں عدم نزول کی حکمت بیان فرمائی کہ انسانی قوہ فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے، اور اگر دیکھ لیں تو فوراً ہلاک ہو جائیں گے اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اگر ہم بالفرض فرشتے بھی انسانی شکل میں نازل کریں تو پھر یہ لوگ اسی التباس میں پڑے رہیں گے، جس طرح انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح انسانی شکل والے فرشتے کا بھی انکار کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ ان لوگوں کے مذاق اور تمسخر سے نہ گھبرائیں، آپ سے پہلے انبیاء سے بھی لوگ یہی سلوک کرتے رہے ہیں، اور پھر آخر میں ان لوگوں کو اسی چیز نے گھیر لیا جس چیز کے متعلق وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ زمین میں چھل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور قیامت کے دن سب کو اکٹھے کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ اے پیغمبر آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ بتاؤ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا موجد، مالک اور متصرف کون ہے؟ کس نے ان کو ظاہر کیا؟ اور پھر اس کا جواب بھی خود عنایت فرمایا، قل للہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔
इनका मूजिद, मालिक और मुतसर्रिफ अल्लाह ही है। और फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी की हालत ये है, कतबा अला नफ्सिहि रहमा, कि उसने अपने ज़िम्मे रहमत को लिख लिया है। उसने ऐलान फरमा दिया कि उसकी रहमत बड़ी वसी है। हदीस में आता है कि कायनात की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने अर्श अजीम पे लिख दिया, इन्न रहमती सबक़त अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत रखती है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी तमाम मखलूक मेरी रहमत से हिस्सा पाए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे गज़ब का निशाना बनते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी सरकशी हद से बढ़ जाती है। अल्लाह ताला की वहदानियत और मआद का तस्वुर, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह मआद का इनकार ये भी कुफर है। ये दोनों साथ साथ चलती हैं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फिर आगे अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तस्वुर पेश करने के बाद मआद का जिक्र फरमाया, यानी आखिरत का जिक्र फरमाया। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह, कि वो तुम्हें ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा, इसके आने में कोई शक नहीं है। अगर मआद पर यकीन आ जाए और इंसान जान ले कि हिसाब किताब की मंजिल आने वाली है, तो फिर वो बगावत और सरकशी पे नहीं उतर सकता। फरमाया अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, जिन लोगों ने अपनी जानों को खसारे में डाला वो ईमान नहीं लाते। अपनी जानों को नुकसान में डालने का मतलब ये है कि अपनी फितरत सलीमा और अक्ल सलीम को बिगाड़ दिया, क्योंकि जिस शख्स में ये दो चीजें होंगी वो अल्लाह ताला की वहदानियत और मआद से कभी इनकार नहीं कर सकता। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो है वो फितरत सलीमा पे पैदा होता है। फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह ताला ने तो पैदाइश ही उस फितरत पे की है कि इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचाने। लेकिन लोगों ने इस फितरत को बिगाड़ के शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि बिल्कुल गैर फितरी और बेअक्ली की बात है। तो उससे बढ़ के खसारा क्या हो सकता है कि इंसान अपनी फितरत सलीमा और अक्ल सलीम को ही तबाह करे। वैसे ही लोगों के मुतालिक फरमाया कि वो ना तो अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करते हैं और न ही जज़ाए अमल पे यकीन रखते हैं। उन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाल दिया। आगे फिर अल्लाह ताला की तौहीद का बयान और शिर्क का रद्द बयान किया। वलहु मा सकन फिल लैलि वन नहार, ये रात और दिन में जो चीज कौन पकड़ रही है अल्लाह ही की है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पे साकिन चीजों का जिक्र किया, थमने वाली चीजों का जिक्र किया, और मुतहरिक चीजों को जो हरकत करने वाली है उनको नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि साकिन चीजों की तरह कायनात की तमाम मुतहरिक अशिया भी अल्लाह ताला ही की है। इसके जवाब में इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत से साकिन और मुतहरिक दोनों किस्म की चीजें मुराद है, लेकिन मुतहरिक का लफ्ज सिर्फ इख्तिसार पैदा करने के लिए छोड़ दिया गया है। गोया इस जुमले में वन नहार के बाद वमा तहर्रका के अल्फाज महदूफ है,
اور مطلب یہی ہے کہ ہر ساکن اور متحرک ہر چیز کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثال سورہ نحل میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ بہت سے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قمیصیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے۔ حالانکہ قمیص گرمی اور سردی دونوں سے بچاتی ہے، لیکن یہاں پر سردی کا ذکر جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی خود بخود سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت میں ساکن اشیاء کا ذکر کر کے متحرک چیزوں کو چھوڑ دیا کہ سمجھنے والے خود سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ مفسرین صرف ساکن کے تذکرے کی یہ توجیہ بیان فرماتے ہیں کہ کائنات میں حرکت کی نسبت سکون کی مقدار زیادہ ہے۔ ساکن چیز تو بہرحال ساکن ہے، لیکن متحرک چیز بھی بالآخر کسی نہ کسی مدت کے بعد ساکن ہو جاتی ہے۔ ہر جاندار چیز جو دنیا میں حرکت کر رہی ہے وہ آخر کار موت سے ہمکنار ہو کے ساکن ہو جائے گی۔ جو گاڑی، مشین، دریا، ہوائی جہاز، کشتی حرکت میں آتی ہے وہ رک بھی جاتی ہے، حتیٰ کہ سیاروں اور ستاروں جیسی بڑی بڑی متحرک چیزیں بھی ایک مقررہ مدت کے بعد ساکن ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر سکون کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آخر کار ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ساکن ہی بن جانا ہے۔ تاہم ہر چیز خواہ ساکن ہے یا متحرک، اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، نیز وہو السمیع العلیم، وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ لطیف سے لطیف چیز کی حرکت اور آواز کو سنتا ہے، اور کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ آگے شرک کی تردید میں فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دے غیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا ولی اور مددگار بناؤں؟ حالانکہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ کہیں بدی کا لفظ آیا ہے کہ ہر چیز کو بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والا وہی ہے۔ اس نے اپنی صفات کے ذریعے تجلیات میں تغیر پیدا کر کے تمام چیزوں کو قائم کیا ہے۔ تو فرمایا اس مالک الملک کی یہ صفت بھی ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ ہر جاندار کو کھلاتا ہے، روزی پہنچاتا ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ لیکن بعض مشرک اپنے معبودان باطلہ کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی پیش کی ہوئی نظر و نیاز کھاتے ہیں اور ان پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اسے خود کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی رازق ہے، زوراور اور مضبوط ہے، روزی کے تمام ذرائع اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی لیے روزی بھی ہمیشہ اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا کارساز بنا لوں جو کھانے پینے اور بول و براز کے محتاج ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کارساز، مددگار اور ولی وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر جاندار کے لیے روزی کے ذرائع پیدا کرتا ہے، اور وہ خود نہ کھانے پینے کا محتاج ہے اور نہ کسی دیگر چیز کا۔ فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ مجھے تو میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کے اولین اطاعت گزار ہیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ شرک روحانی بیماریوں میں سے مہلک بیماری ہے، لہذا اس سے بچتے رہنا۔
اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کارساز نہیں ہے، تمام چیزوں کا مالک اور متصرف وہی ہے۔ فرمایا قل اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بڑے دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ سارے نبی یہی کہتے رہے اور اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے رہے۔ اسی لیے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو کے اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی نافرمانی کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور شرک کے متعلق فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو فرمایا کفر اور شرک کی غلاظتوں سے بچ جاؤ اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ، کیونکہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے رحم فرما دیا۔ قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ رحم فرما دیا۔ وذلک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کے کیا کامیابی ہے کہ انسان ذلت سے بچ جائے اور عزت کا مقام پالے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے فَقَالَ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی ما فوق الاسباب نافع اور ضار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ما فوق الاسباب نفع نقصان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے تو ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کو کسی کے ہاتھوں نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس مقام پر تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں اس مقام پر کسی کی تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بلائی پہنچائے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں دخل نہیں دے سکتا، وہ اپنی منشا کے مطابق جسے چاہے نفع پہنچانے پہ قادر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ غلط کار لوگ اللہ کی مخلوق کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، اسی لیے پھر ان کی نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں، جو کہ سری شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی قبر والا کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی جن یا فرشتہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو بعض مشرکین جو ہے وہ وسیلے کا غلط تصور رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انبیاء اور اولیاء اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جس طرح اس دنیا کے بادشاہ یا امیر وزیر تک رسائی کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی انبیاء اور اولیاء کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دنیا کے بادشاہوں اور عمراء پہ قیاس کیا، کیونکہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اس کا ہر مخلوق کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے چوتھی صفت کا نام تدلی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عکس ہر انسان کی روح پہ پڑتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہر شخص سے براہ راست قائم ہوتا ہے۔ تو مشرکین کے بادشاہوں کے مماثل وسیلے کی یہاں بالکل بھی گنجائش نہیں، البتہ ایک وسیلہ ضرور ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وسیلہ۔
اطاعت بجا لاؤ تو بلا روک ٹوک اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لو، درمیان میں کسی مزید وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد صرف اسی سے مانگو کیونکہ وہی دینے والا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کرتے ہیں جو کہ مسند احمد میں موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک اللہ، احفظ اللہ، کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، ان کا دھیان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان، تو اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر۔ اللہ نے اپنے بندوں کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ازل سے مقدر ہو چکا ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہر شخص کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی پہنچ کر رہے گا۔ پھر اگر تو اللہ پہ توکل رکھے اور یقین محکم کے ساتھ معاملہ کر سکے تو وہ تجھے بہت بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ حدیث نقل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر مومن کی اعتقادی اور عملی صحت اور عافیت اسی میں ہے کہ اس حدیث پر ہمیشہ عمل کرے تاکہ وہ دنیا اور عقبہ میں تمام آفات اور مصائب سے محفوظ رہ سکے۔ آپ کی ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث شریف کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور ہمیشہ اس پہ عمل پیرا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ غالب ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں سے کام لے سکتا ہے، اگر اکڑ جائے تو انہیں دبا سکتا ہے، لہذا اسی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دست قدرت سے اپنے بندوں کی اصلاح فرمائے، کیونکہ قاہر تو وہی ہے، سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم ہے کہ اس کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ خبیر ہے کہ اسے ذرے ذرے کا علم ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو دست سوال بھی ہمیشہ اسی کے سامنے دراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔